بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، الاصلاح انڈس ٹی وی کے پروگرام تلخ و شیریں کے ساتھ علی اختراوان۔ آج کی نشست میں ہم جس موضوع کو زیر بحث لا رہے ہیں وہ ہے اولاد اور بچوں کی تربیت۔ یہ ایک بڑا سینسٹیو اور امپورٹنٹ ایشو ہے۔ ہر دور میں انسان نے چاہا کہ اس کی اولاد اور اس کی نسلیں بہتر سے بہتر اور کامیاب زندگی بسر کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں اور کیا سٹیپس لیے جائیں، اور تربیت کون کرے اور کب شروع ہو۔ ہمارے ہاں ایک بڑا تاثر پایا جاتا ہے یا ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید بچوں کی تربیت ان کے دنیا میں آنے کے کچھ عرصے کے بعد یا اسی لمحے سے شروع ہو جاتی ہے۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ تربیت کا یہ پروسیس بہت پہلے سے شروع ہوتا ہے اور اس کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر والدین بچوں کی اور اولاد کی تربیت کے سب سے اولین اور سب سے اہم ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں۔ چونکہ انہوں نے اولاد کی تربیت کرنا ہوتی ہے، اس لیے قرآنی اصطلاح میں انہیں رب بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں دعا ہے کہ ان کے لیے یوں کہا جائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے ہمارے رب تو ان دونوں پر رحم فرما، یعنی میرے والدین پر، جنہوں نے بچپن میں میری تربیت و ربوبیت کی۔ تو پہلے اولین ذمہ دار وہ والدین ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تربیت کب سے وہ شروع کریں۔ پہلی بات ذہن نشین رکھ لیں کہ والدین میں سے ایک ماں ہے، ایک باپ۔ ماں کی طرف سے تربیت اس وقت اس لمحے سے شروع ہو جاتی ہے جب اولاد کے دنیا میں آنے کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ اس سارے عرصے میں اور اس دورانیے میں وہ کیا سوچتی ہے، کیا سنتی ہے، کیا بولتی ہے، کس ماحول میں رہتی ہے، کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے، اور کیا ارادے اور کیا منصوبے رکھتی ہے، ان سب چیزوں کا براہ راست اثر اس آنے والی اولاد پر ہوتا ہے۔ سوچوں کی پاکیزگی اولاد کو فکری اور عملی طہارت دینے کا باعث ہوتی ہے۔ اس باب میں آج کی دنیا میں یہودیوں نے بڑا اہم سٹیپ لیا ہے۔ وہ تعداد میں بہت کم ہیں، مگر اس وقت پوری دنیا کو جس طاقت کے ساتھ کنٹرول کر رہے ہیں وہ ان کی عددی کثرت نہیں ہے، بلکہ وہ صلاحیتیں ہیں جو انہوں نے از خود پورے شعور اور ارادے کے ساتھ ڈیولپ کی ہیں۔ وہ اس عرصے کے دوران جب کسی بچے نے دنیا میں آنا ہوتا ہے، ان کی ماؤں کو ایک خاص ماحول میں رکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں آئندہ چل کر کس شعبہ زندگی میں کن کن لوگوں کی ضرورت ہے، کن کن صلاحیتوں کے حامل۔ وہ ماحول دیتے ہیں، اس کو ایسی جگہ پر رکھتے ہیں جو ان صلاحیتوں کے تعمیر ہونے میں، ان صلاحیتوں کے پختہ ہونے میں معاون ہوں۔ ہمارے ہاں اس بات کو صرف مذہبی اعتبار سے تو لیا جاتا ہے کہ بعض اوقات تاریخ ہمیں یہ شہادت دیتی ہے کہ کچھ بچے پیدائشی طور پر جیسے حافظ قرآن یا 15 پاروں کے حافظ، تو اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ جائیں تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی۔ یہ ان ماؤں کا وہ طرز عمل تھا جو اس دوران انہوں نے اختیار کیا۔ اگر ماں 15 پاروں کی حافظ تھی اور وہ صبح و شام وہ قرآن پڑھتی تھی تو بچہ سن کر پیدائش سے پہلے ان 15 پاروں کا حافظ ہو چکا تھا۔
تو ماں کی تربیت شروع ہوتی ہے اس لمحے سے جب اس کے ماں بننے کے امکانات شروع ہو جاتے ہیں، مگر باپ کی طرف سے تربیت کا پروسیس اور تربیت کا دور بہت پہلے سے شروع ہوتا ہے، ایون کہ نکاح سے بھی بہت پہلے۔ یہ شاید بہت سارے لوگوں کے لیے عجیب، نئی اور چونکا دینے والی بات ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ والد کی طرف سے، باپ کی طرف سے اولاد کی تربیت کا پروسیس وہ تب سے شروع ہوتا ہے جب وہ اپنی روزی کمانے کا آغاز کرتا ہے۔ وہ اپنا رزق کن ذرائع سے کماتا ہے، حلال اور حرام، اس کا امپیکٹ اس بچے پر ہونا ہوتا ہے جس کا آئندہ چل کر اس نے باپ بننا ہے۔ اپنی روزی اور رزق میں احتیاط آنے والی اولاد کے لیے اس کے روٹس طے کر دیتی ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث الاعظم قدس سر العزیز، آپ کے والد گرامی نے سیب جو ایک اس میں آ رہا تھا دریا میں، اس کو اٹھا کر کھا لیا۔ اب بہتے ہوئے پانی سے اور زیادہ پانی میں سے کوئی چیز اٹھا کر کھا لینا نہ اخلاقی طور پر ممنوع ہے، نہ قانونی طور پر معیوب ہے۔ تو وہ جو سیب انہوں نے اٹھا کر کھا لیا، اس کی پاداش میں انہوں نے ایک طویل عرصہ مشقت گوارا کی، اور در حقیقت یہ ان کا ایک امتحان تھا۔ تو جب ایسے پارسا شخص کو اللہ نے اولاد دی تو وہ بیٹا پھر غوث الاعظم کے مقام پر فائز ہوا۔ ہمیں آج سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم ان چیزوں کا دھیان کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں ان احتیاطوں کو اختیار کرتے ہیں؟ دیکھیے، اردو میں ہمارے ہاں ایک ترکیب 3 الفاظ پر مشتمل بولی جاتی ہے: تن، من اور دھن۔ تن جسم کو کہتے ہیں، من انسان کے باطن یا روح کو کہتے ہیں، اور دھن پیسے، روپے، مال کو کہتے ہیں۔ بولنے میں تو اسی طرح ہے، مگر اصل میں دھن وہ بڑی بنیادی شے ہے کہ وہ تن جس دھن پر پلا، وہ دھن کیسا تھا اور کن ذرائع سے حاصل کیا گیا۔ قرآن مجید میں ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ساتھ لے کر چلے تو ایک قصبے اور ایک گاؤں میں انہوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو، جو گرنے والی تھی، اس کو تعمیر کر دیا اور اس کا معاوضہ بھی نہیں لیا۔ جب انہوں نے وجہ پوچھی تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ وجہ یہ تھی کہ یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی جن کا باپ ایک صالح آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اور اگر آپ تفاسیر پڑھیں تو وہ جو جس کا تذکرہ ہے نیکی کا، وہ ان کا براہ راست والد نہیں تھا، بلکہ وہ ان کے شجرہ نسب میں 7ویں درجے میں اوپر جا کر، یعنی دادا کے بھی پردادا تھا، مگر اس نے نیکی کی زندگی گزاری تو اس کا اثر 7ویں پشت میں آ کر ان یتیم بچوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو وہ اگر نیکی اتنی دور تک مؤثر ہوتی ہے تو وہ جو حلال کھایا جاتا ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آج ہم اولادوں سے اگر گلہ شکوہ کرتے ہیں بچوں سے کہ وہ اتنے فرما بردار نہیں ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم جو رزق کھا رہے ہیں، جو روزی کما رہے ہیں، اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ وہ پیور یقین کے ساتھ حلال ہے، حلال و حرام مکس ہے، یا حتیٰ کہ شعوری طور پر حرام بھی کمائی ہوئی ہے۔ حرام کمائے ہوئے رزق اور حرام ذرائع سے حاصل کی ہوئی روزی کھا کر آپ آگے اولاد میں، نسلوں میں کوئی بہت زیادہ خیر کی توقع نہ رکھیں۔ اس لیے آج کی اس نشست میں آپ تک پیغام یہ پہنچانا ہے کہ اپنی زندگی، اپنی اولادوں کی زندگی اور اپنی نسلوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے سب سے زیادہ جس شے پر کنسنٹریشن کی ضرورت ہے، ارتکاز توجہ کی ضرورت ہے، وہ ہے رزق حلال۔ اس حدیث پاک پر اختتام کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے
اعمال صالحہ، فرائض اور ارکان اسلام سے بھی معاف نہیں ہوتے، مگر رزق حلال کی محنت اور جد و جہد سے معاف ہو جاتے ہیں۔ آئیے اپنے ذرائع روزگار، روزی اور رزق کا جائزہ لیں اور حلال کو اپنا معمول زندگی بنائیں تاکہ آنے والی نسلیں بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔